بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے میں اس ترمی پردے کے پیچھے سسراہٹ سی پیدا ہوئی۔ پھر خالد بن ولید کی بیوی تمیم کی آواز سنائی دی۔ وہ ادیم کو مخاطب کر کے بولی تھیں، رمینس میرے بھائی، امیر نے چند روز ہوئے مجھے تمہارے حالات تفصیل سے سنائے تھے۔ میں پچھلے کئی روز سے آپ کو بلانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ آپ ایسا کریں، چند روز کے لیے بنو سلیم میں جائیں اور اپنی بیوی اور ہماری بہن سیریا کو ساتھ لے کر یہاں آئیں۔ وہ آپ کے یہاں آپ کے خیمے میں رہے گی۔ ادیم نے کچھ سوچا، پھر اس نے تمیم کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بہن، آپ کی مہربانی و عنایات کا شکر گزار ہوں، پر سوچتا ہوں یہاں ان خیموں میں سیریا اکیلی کیوں کر رہ سکے گی؟ وہ گھبرا کر اس تنہائی کی زندگی سے بہت جلد تنگ پڑ جائے گی۔ تمیم نے پھر کہا، اے میرے بھائی، سیریا گھبرا کیوں جائے گی؟ اور پھر آپ نے یہ کیوں کر اندازہ لگا لیا کہ وہ اکیلی اور تنہا ہوگی؟ اس وقت لشکر میں میرے علاوہ مسنا اور مانا دونوں بھائیوں کی بیویاں اور دیگر کئی مجاہدوں کی بیویاں اور بچے ہیں۔ بخدا جب کبھی امیر اپنے خیمے سے باہر ہوتے ہیں تو میرے خیمے میں اس قدر عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے ہیں کہ جگہ نہیں رہتی۔ پھر سیریا کیوں کر یہاں تنہائی اور اداسی محسوس کرے گی؟ دیکھیں، اس وقت بھی جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، 10 مجاہدوں کی بیویاں میرے اس کمرے میں موجود ہیں۔ میں ان سب کو آپ کے حالات سنا چکی ہوں۔ ان سب کا بھی اصرار ہے کہ سیریا کو یہاں بلایا جائے۔ اس کے قسطنطنیہ کے سابق شہنشاہ کی بیٹی ہونے نے اسے اور زیادہ ہم سب کی نگاہوں میں قابل عزت بنا دیا ہے، لہٰذا آپ آج ہی یہاں سے جائیں اور سیریا کو لے کر آئیں۔ اب آپ کی طرف سے کسی معذرت یا بہانے کو نہ سنا جائے گا۔ ادیم چند ثانیوں تک گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ خالد بن ولید نے گہرے تبسم میں کہا، تم سیریا کو لے کر ہی آؤ تو بہتر ہے۔ لشکر کی سب عورتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا وہ اسے منوائے بغیر نہ رہیں گی۔ میرا یہی مشورہ ہے کہ تم آج ہی یہاں سے بنو سلیم کی طرف کوچ کر جاؤ اور سیریا کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا موجودہ خیمہ وہاں سے اکڑوا دیا جائے گا اور وہاں اس کی جگہ کئی کمروں والا چمڑے کا ویسا ہی خیمہ نصب کر دیا جائے گا جیسا کہ میرا ہے۔ ادیم نے اس بار خالد بن ولید کی بیوی تمیم کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بہن، میں آپ اور لشکر کی دیگر بہنوں کے فیصلے کے آگے جھکتا ہوں۔ میں آج ہی یہاں سے بنو سلیم کی طرف روانہ ہوں گا اور سیریا کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ پھر ادیم اٹھا اور خالد بن ولید کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ ادیم اپنے خیمے میں آیا، پہلے اس نے اپنا جنگی لباس پہنا، خیمے سے باہر کھڑے اپنے گھوڑے پر زین کسی، پھر وہ گھوڑے کی چرمی خرجینوں میں اپنے فالتو کپڑے اور ضرورت کا دیگر سامان ڈال رہا تھا کہ یوآم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ادیم نے پوچھا، یوآم میرے عزیز، تم تو کہتے تھے کہ تم مسنا سے گھر جانے کی اجازت لے چکے ہو، جبکہ ابھی تک تم لشکر میں ہی نظر آ رہے ہو۔ یوآم نے اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، میں دراصل مزار کی جنگ میں حصہ لینے کو رک گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم نہ رکھنا چاہتا تھا۔ اب شاید ہمارا لشکر کچھ عرصہ یہاں قیام کرے اور مجھے امید ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ اگلے کسی معرکے تک میں لشکر میں واپس لوٹ آؤں گا۔ میں آج اور ابھی یہاں سے ہیرا شہر کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ کوچ سے قبل میں تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں۔ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں خود ابھی اور اسی وقت بنو سلیم کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ یوآم نے فکر مندی سے پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے؟ ہماری بہن سیریا تو ٹھیک ہے؟ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، سیریا تو بالکل ٹھیک ہے، صرف امیر اور ان کی اہلیہ تمیم کا اصرار ہے کہ میں سیریا کو لے کر یہاں آؤں اور لشکر میں اسے اپنے ساتھ خیمے میں رکھوں۔ تمیم کو خبر ہو گئی ہے کہ سیریا قسطنطنیہ کے سابق شہنشاہ فوکاس کی بیٹی ہے، لہٰذا سیریا سے ملنے کے لیے ان کا شوق اور زیادہ ہو گیا ہے۔ یوآم نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا، امیر اور ان کی اہلیہ کا اصرار بے جا نہیں ہے، تم سیریا کو ضرور اپنے ساتھ لشکر میں رکھو۔ تم دیکھتے نہیں، امیر اور مسنا و مانا کے علاوہ اور بہت سے لشکری ایسے ہیں جن کے بیوی بچے لشکر میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ہاں، سیریا کو ساتھ رکھنے کے لیے تمہیں اپنے لیے کسی بڑے خیمے کا انتظام کرنا ہوگا۔ ادیم نے کہا، امیر نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری واپسی تک میرا موجودہ خیمہ اکھاڑ کر
उसकी जगह वैसा ही चमड़े का कई कमरों वाला बड़ा खैमा मेरे लिए नस्ब कर दिया जाएगा जैसा इस वक्त खुद अमीर के पास है। युआम ने अदीम के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तुम खुशकिस्मत हो मेरे अजीज, जो अमीर तुम पर ऐसे मेहरबान हैं। सुनो अदीम, ये सब कुछ उन कारगुजारियों के बायस है जो गुज़श्ता जंगों में तुम दिखा चुके हो। मेरा दिल कहता है लश्कर के अंदर तुम्हारी हैसियत और वकार में और इजाफा होगा। जरा रुककर युआम ने फिर पूछा, कितने रोज बाद तुम्हारा वापस लौटने का इरादा है? अदीम ने कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 यौम तक वहाँ रहूंगा, फिर सीरिया को लेकर लश्कर में आऊंगा। और तुम कब तक वापस आओगे? युआम ने अफसरदगी में कहा, मेरा लौटना नबात के बाप की बीमारी पर मुनहसर है। अगर वो जल्द तंदुरुस्त हो गए तो मैं वापस आने में ताखीर न करूंगा, और उनकी बीमारी ने तूल पकड़ा तो मुझे भी उनकी खिदमत के लिए वहां रुकना होगा। अदीम ने कहा, चलो फिर यहाँ से कूच करें। युआम ने अपने घोड़े पर बैठते हुए कहा, आओ। अदीम भी अपने घोड़े पर सवार हो गया। दोनों लश्कर से बाहर निकले। फिर युआम दाएं तरफ मुड़ गया और दरिया फुरात के किनारे किनारे हीरा शहर की तरफ बढ़ने लगा, जबकि अदीम अपने घोड़े को मगरब की सिमत बनु सुलेम की तरफ सरपट दौड़ा रहा था। सूरज मशरक से किसी दोशीज़ा की तमन्नाओं के पुरनिकार चेहरे की तरह तलू हुआ था। जिस वक्त सूरज जरा बुलंद होकर धरती की हर शय को झांक रहा था, अदीम बनु सुलेम में अब्बास बिन मरदास की हवेली में दाखिल हुआ। सीरिया, जो उस वक्त नियाबूस और रमीता के साथ मतबख में थी, उसने अदीम को आते देख लिया था। लिहाजा वो दरवाजे की तरफ भागी और अदीम से उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। इतनी देर तक तरमीद, रमीता और नियाबूस भी वहां आ गए। अदीम ने नियाबूस और रमीता को सलाम कहा, फिर वो तरमीद से गले मिल रहा था। सीरिया जब अदीम के घोड़े को अस्तबल की तरफ ले जाने लगी तो अदीम ने उससे अपने घोड़े की बाग लेते हुए कहा, तुम छोड़ दो सीरिया, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसे मैं अस्तबल में बांधता हूँ। अदीम घोड़े को अस्तबल की तरफ ले गया। सीरिया बेचारी भी उसके साथ हो ली थी। अस्तबल में सीरिया ने फौरन घोड़े का तंग खोला और जीन उतारकर एक तरफ रख दी। अदीम ने कहा, सीरिया, खर्जीन में नकदी की थैली है, वो निकाल लेना। सीरिया ने आगे बढ़कर थैली निकाल ली। अदीम ने फिर उससे पूछा, सीरिया, तुम यहाँ खुश तो हो? सीरिया ने सुकून और गहरी खुशी में मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी सगी माँ भी जिंदा होती तो मुझे इतना खुश न रखती जितना इन लोगों ने मुझे रखा हुआ है। मुझे इस तरह रखते हैं जैसे मैं कोई काबिल एहतराम मेहमान हूँ। अदीम ने जरा रुक कर कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सीरिया। अब खबर नहीं तुम मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक भी करती हो या नहीं। सीरिया बेचारी उदास हो गई और उसने दुखते लहजे में कहा, ये आपने क्यों कर सोचा कि मैं आपकी किसी तजवीज़ से इत्तेफाक भी करती हूँ या नहीं? आपका हर हुक्म मेरी रूह की ग़िज़ा है। अदीम ने किसी कदर पुरसकून होकर कहा, सीरिया, मेरे अमीर खालिद बिन वलीद और उनकी अहलिया उम्मे तमीम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं तुम्हें लश्कर में अपने साथ रखूं। लश्कर में काफ़ी मुजाहिदीन की बीवियां हैं और ये सब औरतें तुम्हें इस निस्बत से देखने की बहुत ख्वाहिशमंद हैं कि तुम कुस्तुनतुनिया के साबिक शहंशाह फोकास की बेटी हो। सीरिया ने कहा, मेरी ज़ात की बड़ाई और मेरे नाम की फजीलत इस बाइस नहीं कि मैं एक साबिक कैसर की बेटी हूँ, बल्कि मेरी सारी इज्जत, सारा वक़ार इस निस्बत से है कि मैं आपकी बीवी हूँ। सीरिया जरा रुकी, फिर गहरी उल्फत भरी निगाहों से उसने अदीम की तरफ देखते हुए पूछा, आप पहले ये बताएं कि लश्कर में मुझे अपने साथ रखना सिर्फ अमीर खालिद बिन वलीद की अहलिया उम्मे तमीम और लश्कर की दीगर औरतों की ख्वाहिश की बिना पर ही है, या इसमें आपकी तरफ से भी कोई जज्बा शामिल है? अदीम ने इस बार मुतासरकुन लहजे में कहा, सीरिया, तुम कोई गलत तासुर न लो। मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं लश्कर में तुम्हें अपने साथ रखूं, पर मैं तुमसे कहते हुए रुक जाता था कि मैं तुम्हें आलाम और मसाइब में मुब्तला न करना चाहता था। सीरिया, मैं नहीं चाहता था कि तुमसे घरेलू आरामदेह जिंदगी छुड़ाकर तुम्हें अपने साथ खैमे में खजूर की चटाई पर सोने के लिए मजबूर करूं, वरना लश्कर के अंदर जब मैं अपने खैमे में तन्हा होता हूँ तो बखुदा वक्त की नगमगी के सैलाब में और जागते लम्हों की अंगड़ाई में तुम्हारी याद मुझसे कभी जुदा नहीं हुई थी। अदीम के जवाब में सीरिया ने कहा, रमीनस, आप मेरे शोहर और मेरी जान और तन के मालिक हैं। आप इसका हक रखते हैं कि जहाँ चाहें मुझे रखें। अगर आप अपने लश्कर में खजूर के पत्तों की चटाई पर सोते हैं
تو بخدا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں ننگی اور پتریلی زمین پر بھی سوتے ہوئے اپنی ذات پر فخر کروں گی۔ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اپنی تیاری شروع کرو، میں صرف 2 دن یہاں رہوں گا، پھر ہم دونوں اپنی لشکر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سیریا نے پیار سے ادیم کا ہاتھ اپنے نرم و گداس ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں بغیر تیاری کے ہی آپ کے ساتھ کوچ کرنے کو تیار ہوں۔ ادیم نے کہا، آؤ پھر نیابوس سے اپنی اس روانگی کی گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں۔ دونوں پرسکون سے ہو کر استبل سے نکلے اور حویلی کے سکونتی حصے کی طرف بڑھے۔ نیابوس اور رمیتا مطبخ سے اٹھ کر دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ترمید بھی وہیں آ بیٹھا تھا اور تینوں ادیم اور سیریا کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سیریا رمیتا کے پاس جا بیٹھی تھی اور ادیم ترمید کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ چند ثانیوں تک دیوان خانے میں پر اسرار سی خاموشی طاری رہی۔ پھر ادیم نے نیابوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری ماں، میں آپ سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں۔ نیابوس نے بڑے شوق سے ادیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بلا جھجک پوچھو بیٹے، تم رکتے اور جھجکتے کیوں ہو؟ اب جبکہ میرا تمہارا رشتہ ماں بیٹے کا ہے، پھر بیٹے کا ماں سے کیا پردہ؟ ادیم نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں سیریا کو لینے آیا ہوں، یہ میرے ساتھ لشکر میں رہے گی اور یہ میرے ساتھ جانے پر آمادہ بھی ہے۔ نیابوس نے چند ثانیوں کی سوچ کے بعد کہا، ایک شرط پر میں سیریا کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دوں گی، اور وہ یہ کہ تم دونوں کا سامان یہیں رہے گا، صرف سیریا تمہارے ساتھ جائے گی اور کچھ عرصہ تمہارے ساتھ لشکر میں رہ کر لوٹ آئے گی۔ پھر نیابوس ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور کہا، رمینس بیٹے، تمہارے آنے سے پہلے میرے ذہن میں میری ذات کی اصل میں ایک خلا اور ایک گھاؤ تھا۔ جب سے تم میرے ساتھ ایک حویلی میں رہنے لگے ہو، میں سمجھتی ہوں میری کوئی ہوئی انمول شے مل گئی ہے۔ اب تم اس گھر کے بیٹے ہو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے کی اجازت دے کر اپنے مندمل زخموں کو پھر سے تازہ نہیں کرنا چاہتی۔ ادیم نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو یہاں سے نہیں جا رہا، عارضی طور پر سیریا میرے ساتھ لشکر میں جا کر رہے گی۔ نیابوس نے کہا، سیریا تمہاری بیوی ہے، تم جب چاہو اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ادیم مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ اس موقع پر سیریا اٹھی اور نقدی کی وہ تیلی جو اس نے استبل میں ادیم کے گھوڑے کی خرچین سے نکالی تھی، وہ اس نے نیابوس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، یہ آپ رکھیں ماں، اور گھر کے اخراجات پر کام میں لائیں، انہوں نے مجھے ابھی دی ہے۔ اس موقع پر نیابوس کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سیریا نے فوراً بولتے ہوئے کہا، اس موضوع پر کوئی بات نہ کیجیے گا ماں، آپ اس گھر کی بڑی ہیں، میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ نیابوس خاموش رہی، پھر سب اٹھ کر اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ادیم 2 دن وہاں رہا، پھر وہ سیریا کے ساتھ اپنی لشکر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ شام ہو رہی تھی، سائے ڈھلنے لگے تھے۔ ادیم سیریا کے ساتھ جب اپنے لشکر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کا پرانا خیمہ اکاڑ لیا گیا تھا اور وہاں چمڑے کا بڑا اور کئی کمروں پر مشتمل نیا خیمہ نصب تھا۔ اس خیمے سے باہر اپنی گھوڑے کو روک کر ادیم نیچے اترا۔ اتنی دیر تک سیریا بھی اتر چکی تھی اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ادیم نے سیریا سے بھی اس کے گھوڑے کی باگ لے لی اور دونوں گھوڑوں کو اس نے خیمے کے کونٹوں سے باندھتے ہوئے کہا، سیریا، یہ میرا اور تمہارا خیمہ ہے۔ سیریا جلدی جلدی دونوں گھوڑوں کی زین سے بندے بستر اور دیگر ضرورت کا سامان کھول کھول کر خیمے کے دروازے کے پاس رکھنے لگی تھی۔ جب دونوں میاں بیوی خیمے کی طرف بڑھے تو دنگ رہ گئے۔ خیمے کے اندر سے انہیں انگنت عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ سیریا حیرت و تعجب سے ادیم کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ادیم کچھ کہنے والا تھا کہ چمڑے کے اس بڑے خیمے کے پردے کے پیچھے سے ادیم اور سیریا دونوں کو آواز سنائی دی، رمینس بھائی، میں تمیم ہوں، آپ کے اس خیمے میں لشکر کی ساری عورتیں جمع ہو کر آپ دونوں کا انتظار کرتی رہی ہیں۔ اس وقت بھی سب عورتیں یہاں جمع ہیں، آپ سیریا کو اندر بھیج دیں اور خود تھوڑی دیر کے لیے امیر کے خیمے میں چلے جائیں۔ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع ہو گئی ہے اور وہ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ادیم نے ہلکی سی مسکراہٹ میں سیریا کی طرف دیکھا اور کہا، سیریا، تم اندر چلی جاؤ، یہ خاتون جو ہم سے مخاطب ہیں امیر خالد بن ولید کی اہلیہ تمیم ہے۔ سیریا نے ایک بار غور سے ادیم کی طرف دیکھا، پھر وہ خیمے کے اندر چلی گئی۔ ادیم خالد بن ولید کے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ ادیم جب امیر خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوا تو
وہ اپنے خیمے میں بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ ادیم کو دیکھ کر وہ اٹھے، مصافحہ کیا اور چٹائی پر بیٹھنے کو کہا۔ ادیم جب بیٹھ گیا تو خالد بن ولید نے کہا، مجھے ایک لشکری تمہارے آنے کی اطلاع کر کے گیا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیونکہ تمہارے خیمے میں اس وقت ام تمیم لشکر کی دیگر عورتوں کے ساتھ موجود ہے، لہٰذا میں جانتا تھا سیریا سے کھل کر باتیں کرنے کے لیے وہ ضرور تمہیں میری طرف بھیج دے گی۔ ذرا رک کر امیر خالد بن ولید پھر کہہ رہے تھے، تم انتہائی وقت پر آئے ہو رمینس، میں ہر روز تمہارا انتظار کیا کرتا تھا، اگر تم ایک روز اور نہ آتے تو لشکر یہاں سے کوچ کر گیا تھا، تمہیں سیریا کے ساتھ اپنی لشکر میں درجہ کے مقام پر شامل ہونا پڑتا۔ سنو، کسریٰ ایران کو اپنے سپہ سالار قارن اور اس کے لشکر کی تباہی کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی مملکت میں خراسان کی سرحدی چھاونیوں کے جنرل اندر زغر کو مدائن میں بلایا ہے اور اسے ایک جرار لشکر دے کر ہماری طرف روانہ کر دیا ہے۔ کسریٰ ایران نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایسا ہی ایک اور جرار لشکر دے کر اپنے ایک جرنیل بہمن جادویہ کو بھی ہماری طرف بھیجا ہے۔ دونوں لشکر مختلف راستوں سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے جاسوس ان کی نقل و حرکت کی ساری اور مکمل اطلاعات فراہم کر رہے ہیں۔ اندر زغر مدائن سے درجہ کی سرزمین کی طرف بڑھے گا اور وہاں خیمہ زن ہوگا، جبکہ بہمن جادویہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اور وس سوار سے ہوتا ہوا وہ کساسا میں قیام کرے گا۔ کسریٰ ایران کا ارادہ ہے کہ اندر زغر سامنے کی طرف سے اور بہمن جادویہ پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو، لیکن ہم ان کی یہ تدبیر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان دونوں کو آپس میں ملنے نہ دیں گے۔ کل صبح ہی صبح ہم یہاں سے درجہ کے میدانوں کی طرف روانہ ہوں گے اور بہمن جادویہ کے پہنچنے سے قبل ہی ہم اندر زغر اور اس کے لشکر سے نمٹ لیں گے، کیونکہ بہمن جادویہ بعد میں مدائن سے روانہ ہوا ہے اور قیساسا پہنچنے کے لیے اسے 3 یوم لگیں گے، کیونکہ وہ سست روی سے سفر کر رہا ہے اور راستے میں پڑنے والی آبادی کو بھی ہمارے خلاف بھڑکا کر اپنے لشکر میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہی طریقہ اندر زغر نے بھی اپنا رکھا ہے۔ اس نے بھی راستے میں پڑنے والے نصرانی اور ایرانی کسانوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ اندر زغر پرسوں شام تک درجہ کے میدانوں میں پہنچے گا اور پرسوں ہم بھی وہاں پہنچ کر اپنا پڑاؤ کر چکے ہوں گے۔ میں نے تمہیں باتوں میں لگا لیا ہے، جبکہ لشکر کے مطبخ سے میرا اور تمہارا کھانا آیا ہوا ہے۔ سیریا اور لشکر کی دیگر عورتوں کا کھانا تمہارے خیمے میں جائے گا، وہ سب مل کر سیریا کے ساتھ وہاں کھائیں گے، آؤ پہلے کھانا کھائیں۔ دوسرے روز خالد بن ولید نے اپنی لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور بڑی برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے وہ درجہ کے میدانوں کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا ایرانی جرنیل اندر زغر اپنی لشکر کے ساتھ پہلے ہی وہاں مقیم تھا۔ خالد بن ولید اپنی لشکر کے ساتھ اندر زغر کے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ ایک رات دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آرام کیا۔ اس رات کو ہی خالد بن ولید نے اپنی لشکر کی تنظیم اور تقسیم کو آخری شکل دے دی تھی۔ اس بار انہوں نے لشکر کے 5 حصے کیے۔ 2 حصے انہوں نے اپنے 2 چھوٹے سالاروں بصر بن ابی رحم اور سعید بن مرہ کی سرکردگی میں اپنے پڑاؤ سے دور ہٹا کر دائیں اور بائیں طرف گات میں بٹھا دیے تھے۔ لشکر کے باقی 3 حصوں میں سے ایک حصہ خالد نے اپنے پاس رکھا اور اسے قلب کے طور پر استعمال کیا، دوسرا حصہ میمنہ کے طور پر مسنہ کے پاس اور تیسرا حصہ میسرہ کی حیثیت سے ادیم کی کمانداری میں رہا۔ دوسرے روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ خالد بن ولید نے اپنے پڑاؤ سے بہت آگے جا کر اپنی صفیں درست کر لی۔ وہ مطمئن تھے کہ اگر دشمن نے کوئی چکر دے کر ان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو گھات میں بیٹھے ہوئے ان کے دونوں لشکر ان سے نمٹ لیں گے۔ جنگ کی ابتدا انفرادی مقابلوں سے شروع ہوئی۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی اور میدان میں ایک ایسا ایرانی پہلوان خوب مسلح ہو کر اترا کہ اہل ایران کے مطابق ان کی پوری سلطنت میں اس جیسا کوئی طاقتور اور جنگجو نہ تھا۔ نوٹ: تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ وہ ایرانی پہلوان طاقت و قوت میں 1000 آدمیوں کے برابر تھا۔